سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ ایک تصویر آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں اور جناب قصہ یہ ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں۔ 15 سال سے یہ لوگ جرمنی میں رہ رہے ہیں۔ اب جرمنی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے اس وقت جو سب سے بڑا جرمنی میں رہنے والے لوگوں کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جرمن زبان کا کورس کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو اس کا میاں ہے عورت کا، اس کے پاس جرمن پاسپورٹ ہے، عورت کے پاس نیلا پاسپورٹ۔ جو سیاسی پناہ والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نیلا پاسپورٹ جو ہوتا ہے ٹریول ڈاکومنٹس، جب کیس منظور ہو جاتا ہے سیاسی پناہ کا تو پھر یہ پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ اور ان کے جو بچے ہیں وہ جرمن ہیں، ان کے پاس بھی جرمن پاسپورٹ ہے۔ اب ہوا کیا کہ آج تک یہ عورت جو ہے جرمن پاسپورٹ کیوں نہیں لے سکی، اور دوسرا پرابلم یہ ہوا کہ یہاں پہ جو لوگ بھی آن لائن زبان کا کورس کر رہے ہیں اس کے متعلق کچھ اس طرح کی خبریں ہمارے پاس پہنچی ہیں، میں نے کہا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں انہوں نے آن لائن کو 200-250-300 یورو دے کے تو جرمن زبان کے جو بھی سرٹیفکیٹ جرمنی میں ہوتے ہیں B1 وغیرہ وہ لیے۔ اب جرمن گورنمنٹ نے پچھلے دنوں ایک اخبار میں بھی یہ خبر آئی کہ یہ جو جرمن کورس انہوں نے آن لائن کیے ان کی وجہ سے جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ خوش نہیں ہے، ہیپی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بھاری تعداد میں لوگوں نے آن لائن کلاسیں لے کے کورس کیے یہ کپڑا شپڑا کچھ ہوا ہے، باقی آپ سمجھدار ہے کہ کوئی 2 نمبری اس میں کی گئی ہے بقول جرمن گورنمنٹ۔ اب انہوں نے کیا کہ اس پر نظر ثانی کی جا رہی ہے اور اس کو کچھ سخت کیا جا رہا ہے، تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس کی ابھی تک ہم نے مکمل انفارمیشن نہیں لی، لیکن اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ جرمن زبان کا کورس آن لائن کیا اس کی انکوائری کرنی بھی بڑی مشکل ہوئی، پہلے ہی بہت زیادہ کام ہے۔ اور اب جن لوگوں نے تو کر لیا ان کو تو فکر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اتنے لوگوں کی وہ تو اتنی بڑی تعداد بتا رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس پر کافی خرچہ آئے گا اور بعد میں شاید اتنے لوگ نہ نکلیں جتنا خرچہ آ جائے۔ لیکن اس میں اب انہوں نے کچھ سختیاں شروع کی ہیں یا کر رہے ہیں، اس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کام بھی اچھا یہ خاتون کام بھی کرتی ہے، میاں بھی کام فل ٹائم کر رہا ہے، کوئی بینیفٹ نہیں ہے، یہ خاتون بھی کسی اچھی جگہ پہ کہہ رہی میں عرصہ دراز سے کام کر رہی ہوں، 15 سال ان کو یہاں جرمنی میں ہو گئے۔ تو یہ خاتون آج تک جرمن پاسپورٹ کیوں نہیں لے سکی، یہ آج کے پروگرام میں آپ کو بتانے کا مقصد ہے۔ پرابلم یہ ہوئی کہ اس نے یہاں پہ کام شروع کیا، وہاں جرمن تو بولتے ہیں، اور جب اس کی میں نے جرمن زبان سنی، میں نے یہ سوشل میڈیا سے ہی پروگرام لیا تو سمجھ تو آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے۔ جس طرح ہمارے غیر ملکی ہے اس عمر میں بھی جا کے تو ظاہر ہے تھوڑی بہت ہی آئی جاتی ہے 15 سال میں، لیکن لکھنے پڑھنے کا اس کو ایشو بن رہا ہے۔ اور اب اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جب تک یہ جرمن کورس نہیں کرے گی اس وقت تک اس کو امبیسڈر ویزا بھی یہاں پہ فارورڈ ویزا یا جرمن پاسپورٹ نہیں مل سکتا۔ اور یہ جس طرح سیاسی پناہ کا پاسپورٹ اس کو ملا ہوا اس کے اوپر 2 سال یا جتنی 3 سال جتنی بھی اوفنتھاٹ الاؤنس اس کو لگا کے وہ دیتے رہیں گے۔ اب یہ جرمن پاسپورٹ نہیں لے سکے گی تو اس وقت تک یہ سری لنکا نہیں جا سکتی، ان کا تعلق سری لنکا سے ہے۔ ظاہر ہے وہاں پہ بھی حالات جیسے بھی ہو، مگر جب جرمن پاسپورٹ مل جاتے ہیں، یہی ایشو پچھلے دنوں جرمنی میں افغانستان کے لوگوں کا تھا کہ ان کو پاسپورٹ ملے ہیں سیاسی پناہ والے، یہی بلیو نیلے، تو یہ افغانستان چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کسی نے میرا انفارمیشن غلط دی کیونکہ یہ لوگ پاکستانی ہیں، پتہ نہیں چل رہا کوئی افغانی ہے پاکستانی ہے، تو ان کا اس وجہ سے بھی سوچ لگا ہوا، تو یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں۔ اب یہ جب تک یہاں پہ اس کو جرمن پاسپورٹ نہیں ملے گا یا سری لنکا کا
اس کے پاس ہو اور وہ چینج کرائے اوپن تھرڈ الافنس اپنے میاں کے بیس پہ یا کوئی اس طرح کا اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، پھر یہ سری لنکا جا سکتا۔ یہاں پہ سوال بے شمار ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے، اس خاتون کی عمر کو 55 سال کے قریب لگ رہی تھی کہ یہ جب آئی 50 سال بھی ہو سکتی ہے اندازاً، تو یہ جب آئی تو اس وقت اس نے جرمن زبان کی طرف کیوں نہیں دھیان دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آج بھی لوگ جو ہے ہمیں آتے ہی ہم ان ممالک سے آئے ہوئے ہیں جہاں پہ پیسوں کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے کہ نوٹو شوٹو آئے، آتے ہی ہم کام شام پہ لگ جاتے اور اس طرح توجہ نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں پیسے آنے چاہیے، اور جہاں پہ کام ڈھونڈتے ہیں وہاں بھی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے لوگ، اور پھر وہاں پہ آپ ایک دوسرے سے جو بات کرنی ہے پاکستانی ہے انہوں نے پاکستانی زبان میں کرنی، سری لنکن ہے انہوں نے سری لنکن کی زبان میں۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جرمن نہیں ہوتے اور ہم زبان نہیں سیکھ پاتے۔ اس عورت کے لیے اب یہ مشکل پیدا ہوئی ہے کہ ہر 2-3 سال بعد اس کو یہاں پہ آ کے یا جتنی بھی اوپن تھرڈ الاؤنس ملتی ہے نیزر سیکشن میں یہ رہتی ہے، وہاں پہ اس کو جا کے پھر یہ اوپن تھرڈ الاؤنس لگوانی پڑتی ہے۔ پیچھے میں تصویر اس نے لگائی کہ کاپی رائٹس کے ایشو ہوتے ہیں، آپ کو بتائیے۔ تو اب یہ یا تو 65 سال کی عمر میں جائے، اگر اس وقت تک قوانین چینج نہ ہوئے، تبدیل نہ ہو، تو 65 سال کی عمر کے بعد اس کو جرمن زبان کے کورس کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر یہ جا کے تو یہاں پہ انٹراکٹ کر سکتی ہے، اپلیکیشن دے سکتی ہے جرمن پاسپورٹ۔ تو جناب آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی آتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آتے ہی وہ اس طرف ضرور دھیان دیں، کیس بھی چلتے رہتے ہیں، کام بھی ڈھونڈے، سب کچھ کرے، لیکن یہاں جرمنی میں ہوں یا کسی بھی یورپ کے ملک میں ہوں جہاں پہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ زبان ہر جگہ پہ یہ ویسے میرے سے تو پوچھے، اور پھر وہ اگر آپ نہیں کر پاتے پھر یہاں کی ہسٹری کے بارے میں بھی سوالات ہوتے ہیں۔ انگلینڈ میں بھی اس طرح ہی ہے، یو کے ٹیسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس طرح جرمنی میں بھی انہوں نے اس طرح، جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے جرمن پاسپورٹ لیے تھے تو یہ پرابلم نہیں تھی، یا یہ سیاپا بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو اب تک لوگوں کو گلے میں پڑا ہوا، لیکن ہمارے اب جو یہاں رہنے کا عرصہ ہے وہ تو اتنا گزر چکا ہے کہ 40 سال ہو گئے، 39 سال ہو گئے، تو یہاں پہ جو رہنے والے اب ہے ان کے بڑے سوالات آتے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں پیراگراف کے تحت ملا ہوا ہے اوپن تھرڈ لا میں کوئی فلاں کے تحت، لیکن آپ کو جرمن زبان آئے گی تو جرمن پاسورڈ ملے گا، ورنہ اسی طرح جس طرح یہ خاتون ہے 65 سال تک انتظار کریں، اس کے بعد یا قسمت یا نصیب، جو بچ گیا اس کو مل جائے گا، جو نہ بچا اللہ مالک۔ تو میں آپ کو آج یہی کہوں گا کہ جیسے بھی ہو، جس ملک میں بھی ہیں وہاں کی زبان ضرور سیکھیں، ورنہ ہوگی مشکل کسی عورت کی طرح۔ اب اسے کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، پھر پورا دن غرق ہوتا ہے۔ جب جرمن پاسپورٹ ہوگا تو آپ کسی بھی یورپ کے ملک میں یا پتہ نہیں 100 200 150 ملک ہے جہاں پہ آپ دندناتے پھریں گے، ٹکٹ لے کے جہاں مرضی آئے جائے، آپ کی لائن ہی ایشیا کے ممالک میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کو جو آگے سے ڈیل کر رہی ہوگی امیگریشن، ان کا دماغ تبدیل ہو جاتی ہے جب آپ یورپین پاسپورٹ لے کے نکلتے ہیں۔ جب آپ کے پاس پھر سری لنکا کا ہو یا پاکستان کا ہو یا کوئی بھی ہو، پھر اللہ ہی مالک ہے، وہ کہہ دیتے ہیں طاقتور تو ہے پاکستان کا، وہ کہہ دیتے ہیں سائڈ پہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ کام بڑا ضروری، یہاں پہ بینیفٹ نہیں لینا چاہیے، اپنا خرچہ خود اٹھائیں، اور زبان کا جو سب سے بڑا ایشو لوگوں کے لیے بنا ہو، لکھنے پڑھنے کا مکمل اس کا جو بھی ٹیسٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے جرمنوں نے بھی ایس وغیرہ جو بھی، وہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور پھر آپ جرمن نیشنل بن سکتے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سبسکرائبر ہمیں چاہیے اس وقت، تو جو بھی دیکھے فوراً اسے سبسکرائب کریں، باقی کام بعد میں کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔